أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. سورة الشعراء آیت نمبر 4۔ اگر ہم چاہتے آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل کر دیتے ان پر جس سے ان کی گردنیں نیچے ہو جاتی، یعنی ہم اگر بندوں کو مجبور کر کے ایمان لانا چاہتے، ان سے ایمان اور عمل منوانا چاہتے تو ہم یہ کر سکتے، کوئی ایسی بیماری بھیج کر، کوئی ایسی طاقت کا اظہار کر کے، ہواؤں کے خزانے کو کھول کر، پانیوں کو ببھرنے کی اجازت دے کر، آسمان سے کچھ عجیب نازل کر کے، پھر بندے خود بخود اللہ کے سامنے اپنی گردنیں رکھ دیتے، عاجز آ جاتے۔ اتنی بڑی طاقت والے اللہ کے سامنے نافرمان بندے کیسے جرأت کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے اللہ کے نافرمان بن رہے ہیں، حالانکہ طاقت اللہ کی ہر وقت موجود ہے۔ یہ تو زمین ہے، زمین میں ایک حصہ خشکی ہے تو 3 حصے پانی ہے، صرف پانی ہی بکھر جائے، تینوں حصے آپس میں آ کر مل جائیں تو یہ درمیان کی خشکیاں ساری ختم ہو جائیں۔ یہ بڑے بڑے زمین کے اندر ٹکڑے ہیں، الگ الگ ٹکڑے ہیں جن کو 7 بر اعظم کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ ٹکڑے ہیں، اگر ان کے اطراف میں پانی ہی پانی ہے، اگر یہ ہر طرف سے پانی آ کر مل جائے تو یہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی بس چلتا نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ جب بھی رحمان کی طرف سے کوئی ذکر آتا ہے تو یہ لوگ اعراض کر دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ ڈرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے اللہ کی طاقت میں ہیں، گرفت میں ہیں، پکڑ میں ہیں۔ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو ہماری زندگی کو ختم کر سکتے ہیں، یا کسی وجہ سے بھی ایسی بڑی پکڑ آ سکتی ہے، جس طرح سورہ یونس آیت نمبر 99 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ بڑا حاکمانہ قول ارشاد ہے اللہ کا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر تیرا رب چاہتا تو سارے کے سارے زمین والے مومن ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ کیا آپ لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ مومن ہو جائیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے ایمان کو اختیار میں دے رکھا ہے، اتنی بڑی طاقت کے باوجود۔ سورہ ہود آیت نمبر 118 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اگر تیرا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا سکتا تھا، سارے ماننے والے ہوتے، لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، اور اسی اختلاف کے اندر ہمارا امتحان ہے کہ ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا آیت نمبر 30 میں یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ یہ ان بندوں پر افسوس ہے کہ یہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے اور انہیں سمجھا دیتا ہے کہ حق کی بات یہ ہے تو اس کے ساتھ اس کو مذاق سمجھ کر لیتے ہیں۔ جس طرح مذاق کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اسی طرح نبی کی کوئی وقت نہیں دیتے۔ اور پھر سورہ شعراء آیت نمبر 227 میں بھی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے۔
کیونکہ اس سے پچھلی امتوں کے ساتھ جو ہم نے کیا، سورہ المومنون آیت نمبر 44 میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کی سے پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے پوری پوری باتیں بنا دیا تھا، وہ ایک عجیب ہسٹری بن گئی، عجیب قسم کی تاریخ ان کی بن گئی کہ یہ لا یؤمنون جو ایمان نہ لانے والے قوم تھے، ان کے ساتھ کیا حشر ہوا۔ اب بھی اللہ چاہیں تو ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت اعناقهم لها خاضعین، اگر اب بھی اللہ چاہیں تو ایک ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں۔ ابھی جس طرح کرونا کی نشانی پوری دنیا نے دیکھی، اگر اللہ چاہیں تو کچھ ایسا بھی بھیج سکتے ہیں، نہ نظر آنے والی مخلوق بھی اللہ بھیج سکتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ساروں کو اپنے سامنے جھکا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندوں کو اختیار دیا، طاقت بھی دی، اختیار بھی دیا کہ کچھ کر سکتے ہو، اپنے اللہ کے تم کتنے فرما بردار ہو، نہ تمہاری زمین اپنی، نہ تمہارا جسم اپنا، نہ اس میں رہنے والے سانس اپنے، نہ اس کی ہوا پر کنٹرول تو تمہارا، نہ اس کے پانیوں کو سمجھانے کی طاقت تمہاری، تو پھر کیسے تم اپنے اللہ کے سامنے اپنے اللہ کے نافرمان بن جاتے ہو اور اپنی جرت دکھاؤ۔ حدیث شریف میں آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی تھے، سید التابعین ان کو کہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو یصلی بعد العصر رکعتین یکبر، عصر کے بعد 2 رکعتیں کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع کیا۔ فقال له یا ابا محمد، تو اس آدمی نے کہا ابو محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دیں گے جو آپ مجھے منع کر رہے ہیں؟ تو حضرت سعید بن المسیب نے بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ لا ولکن یعذبک اللہ بخلاف السنہ، یوں تو نہیں اللہ آپ کو نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، لیکن خلاف سنت کرنے پر عذاب دیں گے۔ یہ سنن دارمی میں روایت ہے، یعنی اگر زندگی سنت کے خلاف گزرنے لگ جائے، نبی کی نافرمانی شروع ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی آ جاتی ہے، تو یوں پھر عذاب بھی اللہ کے آ جائے کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام ان باتوں پر بڑی سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے۔ سنن دارمی میں ایک روایت ہے، حضرت خراش بن جبیر فرماتے ہیں کہ رأیت فی المسجد فتى یخذف، میں نے مسجد میں ایک نوجوان کو دیکھا جو ہاتھ سے کنکریوں کو مار رہا تھا، ادھر پھینک دیتا ادھر پھینک دیتا، تو ایک صحابی بیٹھے تھے، فقال له شیخ لا تخذف، تو ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے فرمایا یوں کنکریاں نہ مارو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے کنکریاں یوں مارنے سے منع کیا ہے، کیونکہ یہ ایک عادت اچھی نہیں ہوتی، کنکریاں اٹھا کر کبھی ایک کو مارنا، کبھی اس سے بڑا بندہ تنگ ہوتا ہے۔ اور وہ پھر حدیث سنا رہے تھے اور خود صحابی تھے، خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو ان کے پاس تو اس بات کی بڑی اہمیت تھی۔ فغفل الفتى، اس نوجوان نے توجہ نہ کی، فظن ان الشیخ لا یفتن له، جس طرح شرارتی ہوتے ہیں کوئی لڑکے، تو اس نے دیکھا کہ یہ اب مجھے نہیں دیکھ رہے، فغادف، پھر سے انہوں نے کنکریاں مارنی شروع کر دی۔ تو صحابی نے فرمایا احدثک انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہی عن الخذف ثم تخذف، کہ میں نے تجھے حدیث بیان کی ہے کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے منع کرتے ہوئے خود سنا ہے، پھر بھی تم اسی طرح کر رہے ہو۔ واللہ لا اشہد لک جنازۃ، اللہ کی قسم میں تیرے جنازہ میں بھی نہیں آ سکوں گا، ولا اعودک فی مرض،
اور نہ تیری مرض میں عادت کر سکوں گا، ولا اکلمک ابدا، اور تو اس سے کلام تک نہیں کر سکوں گا، کیونکہ جو نبی کی حدیث کے سامنے کو اتنا بے وقت کر رہا ہے تو وہ کس قسم کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ فقلت لصاحب الليل يقال له مهاجر انطلق الى خراش فاسأله فأتاه فسأله عنه فحدثه. تو یہ راوی اس کی پوری تصدیق کر رہے تھے، حضرت خراش ابن جبیر، ان سے پوچھا کہ واقعی کیا آپ نے یہ حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا واقعی میں نے سنی ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اس قسم کی پکڑ، اور صحابہ اکرام اتنی ناراضگی فرمایا کرتے تھے. کیوں کہ اس کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے. تو اس لیے قرآن میں ہے کہ اگر میں اللہ چاہتا تو تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی چیز مسلط کر دیتا کہ تم سارے کے سارے خود بخود عاجز آ جاتے. اور مسند احمد میں ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل یغار وان المؤمن یغار، اللہ بھی غیرت مند ہے، مومن بھی غیرت مند ہے. وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم علیہ، اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ مومن اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو جب استعمال کرتا ہے، اس میں ملوث ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیرت آ جاتی ہے. یوں جس طرح کو بندہ غیرت کرتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لوگو انکم لتعملون اعمالا لہی ادق فی اعینکم من الشعر، لوگو تم ایسے کام کر بیٹھتے ہو کہ تمہاری آنکھوں میں وہ آنکھوں سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اس بالوں سے بھی پتلے ہوتے ہیں اور ہلکے ہوتے ہیں، کہ تم کہتے ہو کہ اس کے کرنے کا کیا ہے. لیکن کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم اس کو ایسی چیزوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاکت والی چیزوں میں سے سمجھتے تھے. جس طرح تم چھوٹی سی چیز کو کہتے ہو کہ اس سے کیا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کو بڑا شمار کرتے تھے. اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے سے روایت ہے، یہ بھی مسند احمد میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُصِيبَنَّ نَاسًا صَفْعٌ مِّنَ النَّارِ، لوگوں کو دن قیامت آگ کی کوئی نہ کوئی لپٹ لگے گی، جہنم کی آگ. عقوبۃ من الذنوب عملوها، یہ ان کی سزا ہوگی کہ انہوں نے کچھ گناہ کیے تھے دنیا میں. ثم يدخلهم اللہ الجنة بفضل رحمته، پھر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے فضل سے ان کو جنت میں داخل کرے گا. اسی لیے ان کو کہا جائے گا جہنمیون، کہ یہ جہنم سے خلاصی پا کر، نجات پا کر آئے ہیں. اسی لیے ایک اور روایت میں بھی ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، کہ جب تو کسی آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نعمتیں دیکھے کہ اللہ اسے دنیا بڑی دے رہا ہے، اس کے گناہوں کے باوجود اور اس کو ایسی چیزیں مل رہی ہیں ما یحب، جو اس کو پسند ہے، تو سمجھ جانا انما ہی استدراج، یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، یعنی آہستہ آہستہ اس کو دور لیتے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس کو پکڑ لیں گے، کیونکہ اس کو توبہ کی توفیق بھی اسے سلب کی جا رہی ہے. ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب کوئی بندہ اپنی نصیحت کو بھول جاتا ہے تو ہم ان کے اوپر پورے دروازے کھول دیتے ہیں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ اکڑ جاتے ہیں اپنی دی ہوئی ملی ہوئی نعمتوں پر، اخذناہم بغتہ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے ہیں. فاذا ہم مبلسون، پھر وہ ایسے مایوس اور نا امید بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس واپس پلٹنے کی نہ صورت ہوتی ہے، نہ وقت ہے، نہ سانس ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا
کہ ما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث، یہ لوگ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نئی بات سنتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک اتنی بڑی کوئی نشانی آسمان سے نازل کر کے ان کی گردنیں جھکا دیتے، لیکن اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ صرف سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ اور کرتے جاؤ، نافرمانی سے بچتے جاؤ، تمہیں ایسے کام ہی نہ کرو جو تمہیں موبقات اور ہلاکت میں ڈالنے والے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتیں بھی اسی طرح کرے گا جس طرح اللہ کو پکڑنے کی طاقت ہے۔ وما علینا الا